اور ایک ایسی حکومت کہ جس میں یہ پوری کائنات پر حق کے تصرف رکھتے ہیں. یہ واسطہ فیض خدا ہے، یہ واسطہ فیض خدا. ہم ان کی معرفت اور ان کے کمال کو نہیں چھو سکتے. ہماری اپنیت کن ہے، ہم ابھی بہت نیچے ہیں. ہم ان کے نوکر سمجھ میں نہیں آ رہے. جب نوکر ہی سمجھ میں نہیں آ رہے تو سردار خاک سمجھ میں آ رہے. آپ پہلے نوکروں کو تو سمجھ کے دکھائیں کہ نوکر اپنی کمال منزل کمال کو چھو رہے ہیں. ہاں، لہذا علم بہت ہے. علم معرفت کمال اوج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے. علم کی ترقی آج بعض موارد میں یہ تقویمی آج ثابت ہو رہی ہے. ایک سائنسدان ثابت کر رہے ہیں، سائنسدان بعض موارد میں تقویم کر رہا ہے. ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو جاہل ہے. یہ جو کہا تھا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو کہ میں زمین سے بہتر آسمان کے رستے جانتا ہوں. یہ تو دعویٰ ابھی کر رہے تھے. آج سائنسدان نے ایک ایسا فارمولا ایجاد کیا کہ بس آپ اپنی لوکیشن لگائیے اور پہنچ جائیے. آپ جانتے تھے؟ آپ نے لوکیشن لگائی، کہاں پہنچے؟ جہاں منزل. پہنچ گئے یا نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ارے بتائیے نا، یہ کیا ہے؟ آج کا سائنسدان تکوینی مراحل طے کر رہا ہے اور ہم شک کریں کہ اہل بیت نہیں کر سکتے. یہ ناممکن ہے. منزل کمال اس سوچ تک مشکل ہے کہ ہم پہنچ پائیں، کیونکہ اس علم کی منزل پر چھوٹا ہو جاتا ہے. آپ یہاں بھی جو 5ویں کلاس کا ہے اس کے لیے 4تھی کلاس کا لٹریچر جو نصاب ہے وہ اہمیت رکھتا ہے؟ بتائیے. 10ویں کلاس کا لٹریچر جو نصاب ہے وہ 8ویں کلاس کا اہمیت رکھتا ہے؟ کبھی ایسا ہوا میٹرک پاس نے کہا ہو کہ میں میڈل پاس ہوں؟ جو تعلیم آپ نے حاصل کر لی وہی تو بیان کرو. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا کہ میں نے ایم اے کیا، بی اے کیا، بی ایڈ کیا ہے، تو پھر کہیں کہ نہیں کہ میں نے پرائمری پاس. اسی کے پرائمری کی اہمیت نہیں ہے آپ کے نزدیک. آپ کے نزدیک وہ اہمیت ہی نہیں رکھتا. اس کا علم کیا اور میٹرک پڑھنے کا اس سے بڑا ایم اے بی ایڈ کا. بس یہی وجہ ہے. علم کمال میں، علم منزل میں جب چھوٹا ہو جائے تو یہ نوکروں کو دے دے. علم عنایہ والمنایا دیا یا نہیں دیا؟ کتنا چھوٹا تھا یہ علم منائین کے لیے جو نوکروں کو دیا. ورنہ یہی نسم جب حبیب کو دیکھتے اور کیا کہتے ہیں، ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نصرت امام حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جائے. حبیب نے کہا واہ رے نسم، بڑی بات کی تم، کس نے تجھے بتایا؟ اب نسم ذرا چوڑا ہوا، کہتا ہے مجھے پتا ہے اس لیے تو میں نے بتایا. کہا نہیں یار بتا دو، کس نے تجھے بتایا؟ نہیں میں کیوں بتاؤں. اب بھرے بازار میں ان کی لڑائی ہو رہی اس بات. وہ کہتا ہے تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا اچھا چلو یہ بات ہے تو میں بھی پھر بتاتا ہوں. میں بھی ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مبدت علی میں سولی پر لٹکایا گیا ہے. جسم کہتا ہے تجھے کس نے بتایا؟ کہا تم نے مجھے بتایا کہ تجھے کس نے بتایا؟ اب حبیب بھی چوڑے ہو گئے. وہ کہہ رہا تمہیں کس نے بتایا؟ یہ کہتا ہے تو بتا تجھے کس نے بتایا. آپ یہ دونوں بھرے بازار میں لڑ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تجھے کس نے بتایا، یہ کہہ رہے ہیں تجھے کس نے بتایا. بیچ میں ہے رشید حجری آ کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو مبدت علی میں سولی پر لٹکایا جائے گا. پھر منہ کیا حبیب کی طرف، ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نصرت امام حسین میں کربلا کے میدان میں مارا جائے گا. ہر رشید یہ کہتے نکل گئے اور آپ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کس نے بتایا؟ یہ ہے کیا؟ اب بتا، مسئلہ ختم کرو. حبیب تجھے کس نے بتایا؟ تم بتاؤ تجھے کس نے بتایا. یہ تو کہتا ہے 4 سال امیر المومنین کی خدمت کی ہے، 4 سال امیر المومنین کے جوتے سیدھے کیے ہیں، تب جا کے علی نے مجھے علم عنایہ والمنایا دیا. حال ماضی مستقبل کی خبریں دے سکتا ہوں. یہ نسم اعتماد ہے جس کی دکان پر علی کھجوریں بیچنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے. یہ نسم اعتماد کہہ رہا ہے ماضی حال مستقبل کی خبریں دے سکتا